أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم تقولون إن إبراهيم وإسحاق ويعقوب والأسباط قل أأنتم أعلم ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. میرا گھر خاک پر ہو تیری راہ گزر، میرا گھر خاک پر ہو تیری راہ گزر، دل سے نکلے صدا تو پوجا من پوجا پوجا من پوجا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام. أما بعد، اللهم صل على محمد وعلى
جو احکام ہم تک پہنچائے ہیں، جن باتوں کی تبلیغ ہم کو کی ہے، تو ساتھ ساتھ عملی نمونہ بھی ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ مثال کے طور پر نماز والا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صرف تبلیغ نہیں کی بلکہ عملی نمونہ بھی ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ ہم پر 24 گھنٹے میں صرف 5 نمازیں فرض ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 5 نمازیں بھی ادا کرتے تھے۔ ان کے علاوہ اشراق کا بھی اہتمام کرتے ہیں، چاش کا بھی اہتمام کرتے ہیں، اوابین کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ تہجد کی نماز کا بہت زیادہ اہتمام ہے، اتنا زیادہ اہتمام کرتے کہ پاؤں مبارک ورم کر جاتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز والے حکم کی تبلیغ بھی کی اور عملی نمونہ بھی پیش کیا۔ اسی طرح روزے والا حکم ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے والے حکم کی تبلیغ بھی کی ہے اور اس کا عملی نمونہ بھی امت کے سامنے پیش کیا۔ ہم پر 1 مہینے کے روزے فرض ہیں، رمضان المبارک کے روزے یہ فرض ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی سال روزوں سے خالی نہیں ہوتا تھا، کوئی مہینہ روزوں سے خالی نہیں ہوتا تھا، کوئی ہفتہ روزوں سے خالی نہیں ہوتا۔ ہر سال میں رمضان المبارک کے روزے فرض وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے۔ بعض اوقات شعبان المعظم کے مہینے کے بھی حضور روزے رکھتے تھے، اور پھر ہر مہینے میں 3 روزے ایام 20 کے 13 چاند کی 13 تاریخ، چاند کی 14 تاریخ اور چاند کی 15 تاریخ، ان روزوں کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ہر ہفتے میں 2 روزے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے، ایک سوموار کا اور ایک جمعرات کا۔ آج کل بھی سعودی عرب کے اندر جو لوگ جاتے ہیں یا رہتے ہیں، وہاں کے رہنے والے عربی لوگ آج بھی ان روزوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ مسجد حرام کے اندر، مسجد نبوی کے اندر سوموار کو اور اسی طرح جمعرات کو سفرہ لگتا ہے، دسترخوان لگتا ہے، لوگ جو ہے نا افطاری کے لیے سامان لاتے ہیں۔ اور اسی طرح ہر مہینے کے 3 دن، چاند کی 13 تاریخ، چاند کی 14 تاریخ اور 15 تاریخ، ان میں بھی عرب لوگ روزے رکھتے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی بہت سے لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے لوگ روزے رکھتے ہیں، حتیٰ کہ جون جولائی کے اندر بھی جو ہے نا وہ یہ نفلی روزے رکھتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے والے حکم کی محض تبلیغ نہیں کی بلکہ عملی نمونہ امت کے سامنے پیش کیا۔ اسی طرح جتنے بھی احکام ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کا عملی نمونہ بھی امت کے سامنے پیش کیا۔ حضور کی تعلیمات میں یہ ہے کہ بھی دشمنوں کو معاف کرو، دشمنوں کو معاف کر دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی محض تبلیغ نہیں کی بلکہ عملی نمونہ بھی پیش کیا۔ سیرت کی کتابوں میں بے شمار واقعات ایسے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمن کو معاف کر دیا، اور اس کی بہترین مثال ہمیں مکہ جب فتح ہوا اس وقت میں تھی۔ مکہ المکرمہ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رمضان المبارک کو فتح کر لیا تھا، تو اس موقع پر
عام معافی کا اعلان کر دیا۔ مکہ کے جو سردار تھے، جو جگیردار تھے، انہوں نے مسلمانوں پر بڑے ظلم ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر کتنے ظلم ہے، انگاروں پر لٹا دیا جاتا۔ اسی طرح خباب بن عرد تھے، ان پر جو ہے نا کتنے ظلم اٹھائے گئے۔ اور اسی طرح دوسرے مسلمان ہیں، وہاں جو ہے نا ظلم کا سامنا تھا مکہ المکرمہ کے اندر، ان لوگوں نے مسلمانوں پر بڑے ظلم کیے تھے۔ اب ہر آدمی کی خواہش تو یہی تھی کہ آج ہمیں غلبہ ملا ہے، آج ہم ایک جو ہے نا ایک واقعے کا بدلہ لیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن عام معافی کا اعلان کیا۔ تو یہ اصل کیا تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کی تبلیغ کرتے تھے وہ محض تبلیغ نہیں ہوتی تھی، بلکہ عملی نمونہ بھی امت کے سامنے پیش کرتے تھے۔ تو حضور کی تعلیمات میں کیا تھا کہ دشمنوں کو بھی معاف کرو، جن کے دل میں ندامت پیدا ہو گئی ہے، ان کے دل میں شرمندگی پیدا ہو گئی ہے، ان کو معاف کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی نمونہ بھی پیش کیا، سب کو معاف کر دیا۔ حتیٰ کہ ابو سفیان جو ہر موڑ پر حضور کی مخالفت کرتا تھا اور اسلام کی مخالفت کرتا تھا، حضور نے نہ صرف اس کو معاف کیا بلکہ یہ اعلان کر دیا جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اس کو بھی جو ہے نا امن حاصل ہوگا۔ کتنی عزت! ابو سفیان اس عمل کو دیکھ کر، اس کے سلوک کو دیکھ کر مسلمان ہو گیا تھا۔ اور مکہ فتح کے موقع پر بھی ابو جہل کا بیٹا اکرمہ اور اس کی بیوی وہ بھی کیا ہو گئے تھے؟ مسلمان ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گلے سے لگایا، ماضی کو حضور بھول گئے، ماضی کو بھلا دیا، اور صحابہ کرام کو بھی اس بات کی تلقین کر دی، نصیحت کر دی کہ اب یہ جو اسلام کے اندر لوگ داخل ہو رہے ہیں ان کو ماضی کی باتوں پر تانا کبھی بھی نہیں۔ تو ہمارے لیے بھی یہی پیغام ہے، فتح مکہ کا پیغام ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم بھی کوشش کریں کہ اگر کسی سے کسی موقع پر تلخی ہو جائے، لڑائی جھگڑا ہو جائے، تو ہم بھی جو ہے نا درگزر کریں، ان کو معاف کریں اور اسوہ رسول پر جو ہے نا عمل کریں اور صحابہ کرام کی زندگی کو جو ہے نا اپنائیں۔ جب اس طرح ہم زندگی گزاریں گے تو اللہ بھی خوش ہوں گے اور اللہ کا نبی بھی خوش ہوگا۔ تو اللہ پاک ہم سب کو قرآن و سنت سمجھنے کی اور اس پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔